ہم روز کھانا کھاتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کھانا بھی سنت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بھی خوبصورت طریقے اور سنتیں بتائی ہیں۔ آج ہم انہی میں سے کچھ امپورٹنٹ سنتیں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ڈیلی دین بائی فضا سہیل۔ ہم ٹائم کو بنا ویسٹ کیے ہوئے ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ لیا ہوگا کہ آج کی ٹاپک کیا ہے۔ کھانے کی چند سنتیں۔ پوائنٹ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ پوائنٹ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ اب یہاں پر پوائنٹ نمبر 2 میں جو ہے کچھ نوٹ دیے ہوئے ہیں۔ نوٹ میں اس کو ہم پڑھ کر بتا دیتے ہیں آپ کو شارٹ میں، ٹھیک ہے، جس سے ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں علامہ شامی کے نزدیک ایک بات کہی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، گٹوں تک یعنی رسٹ تک، کلائی تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، اسی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے کلی کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ منہ کی صفائی کے لیے کلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سچویشن اور آتی ہے، اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کلی کرنا مسٹ ہے۔ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، دین اس ٹائم کھانے سے پہلے آپ نے کلی کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی باتیں علامہ شامی نے اس نوٹ میں جو ہے بیان کی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے۔ پوائنٹ نمبر 4، داہنے ہاتھ سے کھانا، داہنا یعنی رائٹ ہینڈ سے کھانا۔ پوائنٹ نمبر 5، کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا۔ یعنی کہ اگر جب آپ اپنی محفل میں بیٹھیں، جیسے آپ فیملی میں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا کہیں بھی باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گروپ ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، اگر آپ ساتھ میں بیٹھے ہیں تو اس میں جو شخص سب سے بزرگ ہو، سب سے زیادہ بڑا ہو تو کھانا شروع کرانا انہی سے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سنت نمبر 6، کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا۔ آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ یہ جو سنتیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ صرف کچھ ہی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے ایپیسوڈ 1 میں، مطلب ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 1 جو ہے، اس میں کچھ ہی سنتیں ہوں گی کھانے کے، ٹھیک ہے۔ کھانے کی جو باقی سنتیں ہیں ہم اس کے اگلے پارٹ میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اور نیکسٹ پارٹ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے، اس لیے ہمارے چینل ڈیلی دن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم اپنے پوائنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھانا، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لقمے کا مطلب ہوتا ہے کوئی بائٹ، جیسے آپ کھا رہے ہیں وہ گر گیا تو آپ جگہ دیکھیے، اگر جگہ جو ہے صاف ستھری ہے، کوئی گندگی نہیں ہے تو آپ اٹھا کر صاف کر کے کھانے کو، لقمے کو، بائٹ کو کھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ پوائنٹ نمبر 9، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، عیب کا مطلب کمی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 میں آتے ہیں، جوتا اتار کر کھانا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے جوتا پہن رکھا ہے تو آپ جوتے کو اتار کر کھانا کھائیں۔ پوائنٹ نمبر 11 میں بتایا گیا ہے، کھانے کے وقت اکڑو بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین، اس کا مطلب ہوتا ہے بٹوک، زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھیں، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قدا کی طرح بیٹھے اور آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 12 میں بتایا گیا ہے، کھانے کے بعد برتن، پیالہ و پلیٹ کو صاف کرنا، پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔ پوائنٹ نمبر 14 کیا ہے؟ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا۔ پوائنٹ نمبر 15، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ حمد کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے، ایسی تعریفیں جو بہت ہو، پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس دعا کی ترجمہ۔ پوائنٹ نمبر 16 میں ہے دونوں ہاتھ دھونا۔ 17 کلی کرنا۔ 18 اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یوں پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخر۔ پوائنٹ نمبر 19 جب کسی کی دعوت کھائیں تو میزبان کو یہ دعا دیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ ترجمہ: اے اللہ، جس نے کھلایا مجھ کو اسے پلا، اور جس نے پلایا مجھ کو اسے پلا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 19 میں بات کی جا رہی ہے کہ جب کسی کی دعوت کھائیں تو اس کے لیے دعا کریں۔ یہاں میزبان کا مطلب اس انسان سے، اس پرسن سے جس نے ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو صرف کھانا کھا کر واپس نہ آئیں، بلکہ میزبان کے لیے دعا بھی کریں۔ ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 20 سرکہ استعمال کرنا سنت ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن سے خالی نہیں سمجھا جاتا۔ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ گندم کا مطلب گیہوں اور خالص گندم یعنی کیول گیہوں۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی خالص گیہوں یعنی صرف گیہوں استعمال کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی مقدار میں دوسری چیز بھی ملا لے تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو سکے۔ یعنی آپ کو صرف اور صرف گیہوں نہیں گوتنا ہے، گیہوں کے ساتھ آپ کو سنت کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی مقدار میں ضرور ملا لینا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22 میں دیکھتے ہیں، گوشت کھانا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ نمبر 23 اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے۔ آپ کو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر کوئی جو ہے غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت آپ کو قبول نہیں کرنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 24 اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور مساکین کو ولیمہ کا کھانا کھلانا سنت ہے۔ پوائنٹ نمبر 25 میت کے رشتہ داروں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ پوائنٹ نمبر 26 کھانے کے وقت بالکل یعنی بالکل خاموش رہنا مکروہ، لیکن غم اور فکر اور مرض کی بات نہ کریں۔ کھانے کے وقت بالکل خاموش رہنا مکروہ ہے، یعنی کھانے کے وقت پوری طرح چپ رہنا اچھی بات نہیں مانی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے کے وقت لگاتار باتیں کرنی ہے، بلکہ ضرورت کے مطابق اور نارمل بات کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو ریڈنگ نہیں کرنی ہے، آپ نے ضرور سے ضرور ریڈنگ کرنی ہے۔ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن جب انہیں سنت کی نیت سے اپنایا جائے اور عمل کیا جائے تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی بھی عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آپ کو اسے عمل کرنا ہے، عمل کے ساتھ ساتھ اسے فالو بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر کچھ نوٹس دیے ہوئے ہیں۔ شرح ابو داؤد بذل المجہود پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ کہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ اے بھائیوں، لا بیت لکم، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شب بصری کے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لو۔
اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لو اب کھانے پر بھی پابندی لگ گئی، یعنی نہ یہاں رہ سکتے ہو اور نہ کھا سکتے ہو۔ اور اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس وقت شیطان اپنے بھائیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیتا، تم نے گھر پا لیا رات گزارنے کے لیے۔ اور اگر وہ بندہ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، یعنی قیام کے ساتھ ساتھ طعام کی بھی اجازت ہے۔ اس پیراگراف میں جو باتیں کہی ہوئی ہیں آپ نے ان چیزوں پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ ان میں سے کم ایک سنت کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں اپنے اس سیریز کے نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔